رومان ہوٹل شہر کا مہنگا ترین ہوٹل تھا، اس لیے یہ نمائش بھی خاص تھی۔ بعض اوق لوگوں کے لیے جنہیں آرٹ سے خاص لگاؤ تھا، لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس نمائش میں جانے کے لیے تیار تھے۔ نمائش کا وقت شام 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک تھا۔ 4 بجے تک تو ہوٹل میں 2 یا 3 لوگ ہی پہنچے تھے، مگر 8 بجے ہال لوگوں سے فل تھا۔ نمائش میں تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ شائقین بہت دلچسپی سے پینٹنگز دیکھ رہے تھے۔ پینٹنگز مختلف موضوعات کی عکاسی کر رہی تھی۔ کچھ کا مطلب صاف اور واضح تھا، مگر کچھ تصاویر مخفی خصوصیات کی حامل تھیں، جنہیں دیکھ کر لوگ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر ایبسٹریکٹ آرٹ کا نمونہ تھی۔ چائے کا بندوبست ہوٹل والوں کی طرف سے تھا، جس کے ساتھ سویٹس اور بیکری کی اشیاء تھیں۔ باقی لوگوں کی اپنی مرضی تھی، وہ ہوٹل سے کچھ بھی آرڈر کر سکتے تھے۔ 3 پینٹنگز خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ ایک پینٹنگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے فیشن کی عکاس تھی، جس کا عنوان ینگ ایج تھا۔ رنگوں کو مختلف زاویوں سے پھینک کر ایک لڑکی کا سراپا وجود ظاہر کیا گیا تھا۔ مصور کی تخلیقی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ رہی تھیں۔ دوسری پینٹنگ میں غروب آفتاب کا منظر تھا، جس میں زندگی کی رونائیاں دم توڑتی دکھائی گئی تھیں۔ کیسے سورج اپنی چلچلاتی روشنی سمیٹ کر بھیگی آنکھوں جیسی سرخی فضا میں بھر دیتا ہے۔ سرخی مائل سورج کا عکس جھیل پر پڑ رہا تھا، گویا جھیل اس کی غمگسار تھی۔ نزدیک ہی ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، جس کے آس پاس سرکنڈے کی فصل تھی۔ اس نظارے میں خاص مقناطیسیت تھی۔ تیسری خوبصورت پینٹنگ میں صبح کا منظر تھا۔ اس کلچر پینٹنگ میں گاؤں کا ماحول دکھایا گیا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، پرندوں کے غول مستی میں مخمور محو پرواز تھے۔ تصویر بول نہیں سکتی، مگر مصور نے فضا میں سروں کے نشان دے کر ظاہر کیا تھا کہ پرمسرت صبح پرندوں کی چہچہاہٹ سے بھرپور ہے۔ بھرے بھرے کھیتوں میں لوگوں کو اپنے کاموں میں مشغول دکھایا گیا تھا۔ خواتین بھی مختلف کاموں میں مشغول دکھائی گئی تھیں۔ اس نمائش میں 2 اخباروں کے صحافی بھی موجود تھے، جو ان پینٹنگز کی تصاویر لے رہے تھے۔ امارا کی دوست نوشی بھی اس نمائش میں موجود تھی۔ 5 منزلہ عمارت کا یہ ہوٹل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سب سے اوپر کی منزل بالکل خالی تھی۔ وہاں باتھ روم اور اسٹور روم کے علاوہ کوئی کمرہ نہیں تھا۔ کھلی چھت میں خوبصورت پودوں کی بہترین کلیکشن تھی۔ چھت پر بے شمار گملے تھے۔ اس بلند و بالا عمارت کے اس حصے سے شہر کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا، مگر رات کے اس پہر میں یہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوٹل کے نچلے حصوں میں لوگوں کی چہل پہل اور رونق تھی، جبکہ اس حصے میں سناٹے کی سرسراہٹیں تھیں۔ صحافی مائک لے کر نوشی کی طرف بڑھا۔ آپ کا نام؟ میرا نام نوشی ہے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں BCom کر رہی ہوں۔ بہت خوب، ہم ایکسپریس نیوز کے لیے ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ کا اس نمائش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوشی نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کی نمائش بہت زبردست ہے۔ مجھے ساری پینٹنگز ہی بہت اچھی لگی ہیں، لیکن حامد صاحب اور وجاہت صاحب کی پینٹنگز منفرد ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان میں ایک پیغام بھی ہے۔ آپ ہماری ٹیم کے ذریعے کوئی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ نوشی نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ اس طرح کی ایگزیبیشنز منعقد کر کے ہمیں آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس طرح نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا۔ بلا شبہ یہ لوگ بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرداں ہیں۔ تھینکس، یہ کہہ کر ایکسپریس نیوز کا نمائندہ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے ان کی رائے معلوم کرنے لگا۔ نوشی کے موبائل کی رنگ بجی۔ نوشی نے موبائل دیکھا تو سکرین پر امارا کا نام تھا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کال کاٹ دی۔ امارا نے پھر نمبر ملایا۔ نوشی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کا فون سنا۔ اب کیوں فون کیا ہے؟ جب میں نے آنے کو کہا تو صاف انکار کر دیا۔ امارا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اتنی جلدی خفا ہو جاتی ہو؟ میں جوں ہی فارغ ہو جاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں گی۔ ہاتھ لگانے آؤ گی تو ایسے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی مریض بیٹھے ہیں، میں کوشش کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تک ادھر ہی ہوں۔ اگر تم آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں گھر چلی جاؤں گی، نوشی نے موڈ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ امارا نے فون بند کر دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ لوگ نمائش دیکھ کر جا رہے تھے اور کچھ آ رہے تھے۔ دھیمی دھیمی موسیقی نے فضا میں سرور بھر دیا تھا۔ لوگ خوشگوار ماحول میں اس تقریب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہوٹل کی آخری منزل، جہاں سناٹے اور تاریکی کا راج تھا، وہاں پر دیوار پر لگے الیکٹرک ساکٹ سے شعلے نکل رہے تھے، جس کا تعلق نچلی منزلوں سے تھا۔
سب سے نچلے حصے کا میٹر الگ تھا، مگر اوپر کی منزلوں میں بجلی کم تیز ہونے لگی تھی۔ چھت پر لگے الیکٹرک ساکٹ کے شعلے بڑھنے لگے تھے۔ ہوٹل کے فرنٹ پر چھت کی طرف لگی ہوئی ڈیکوریشنز لائٹ بجھ گئی تھی۔ ہوٹل کا اوپر کا حصہ باہر سے بھی اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی چھت کے اوپر آسمان میں عجیب پراسرار سی حرکات ہو رہی تھی۔ روشنی کے 3 دائرے ایک دوسرے کے آگے پیچھے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ روشنی کے وہ دائرے چھت کی طرف بڑھنے لگے اور پھر چھت کے وسط میں روشنی کے 3 ہیولے نمودار ہوئے۔ ہوٹل کی درمیانی منزل میں بجلی کبھی بند ہو جاتی اور کبھی آ جاتی۔ ان جلتی بجھتی روشنیوں میں لوگوں نے شور مچا دیا۔ الیکٹریشین اپنے اوزار لے کر چھت پر پہنچے اور ساکٹ بورڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ الیکٹرک ساکٹ سے چنگاریاں نکل کر دور دور گر رہی تھیں۔ بالآخر مین سوئچ زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ نچلی دونوں منزلیں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ ان حالات میں نہ تو جنریٹر چلایا جا سکتا تھا اور نہ ہی یو پی ایس استعمال ہو سکتا تھا۔ ایمرجنسی لائٹس استعمال کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جانے لگی۔ ہوٹل کے دوسرے حصوں میں لوگوں کو منتقل کیا جائے گا۔ الیکٹریشین اپنے کام میں مصروف تھے، مگر اب ان کا کام لمبا ہو گیا۔ بجلی کی دوبارہ بحالی کے لیے اب انہیں خاصا وقت درکار تھا۔ پینٹنگز کی نمائش اسی طرح جاری تھی۔ لوگ بہت دلچسپی سے یہ تصاویر دیکھ رہے تھے۔ پینٹنگز کے ساتھ ان کی قیمت بھی درج تھی۔ بہت سی پینٹنگز لوگوں نے خرید لی تھی، مگر نمائش ختم ہونے تک وہ پینٹنگز اپنی جگہ پر ہی رہنی تھیں۔ 2 لڑکیاں ینگ ایج کے عنوان سے لگی پینٹنگ کے بارے میں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ اچانک دونوں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے چیخنے لگیں۔ لوگ ان کی چیخو پکار سن کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پینٹنگز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ لڑکیوں کے گرد جمع ہونے والے لوگ بھی اپنی جگہ جامد ہو کے رہ گئے تھے۔ پینٹنگ میں جو ایک لڑکی کا محض سراپا دکھایا گیا تھا، وہ ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر میں بدل گیا تھا جس کے پر بھی تھے۔ پوری تصویر میں خون کے چھینٹے تھے۔ نمائش میں آئے ہوئے تقریباً سبھی لوگ اس پینٹنگ کے گرد جمع تھے۔ صحافی بھی اس پینٹنگ کی تصاویر لے رہے تھے۔ لوگ خوفزدہ سہمے سہمے کھڑے تھے، مگر نوشی جس پینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی اس کے قدم وہی منجمد ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھی کہ آرٹ گیلری میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کی تو نظریں اپنے سامنے والی پینٹنگ میں جڑی تھیں۔ کسی خوفناک مصور نے اس پینٹنگ کا منظر ہی بدل دیا تھا۔ وہ پینٹنگ جس میں غروب آفتاب کا منظر تھا، یک لخت دہکتی آگ کے منظر میں بدل گیا۔ سرکنڈے کی فصل کو آگ لگی ہوئی تھی اور اس کا سیاہ دھواں پوری فضا میں پھیلا ہوا تھا، جس نے ہر جگہ سیاہی بھر دی تھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک شخص کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اس کے قریب آ کر وہ پینٹنگ دیکھی۔ وہ بے ساختہ چلایا، یہ دیکھو، اس پینٹنگ کا منظر بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ پچھلی پینٹنگ کو چھوڑ کے لوگ اس پینٹنگ کے گرد جمع ہو گئے، مگر نوشی پتھر کی بنی اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں تجسس بھی تھا اور خوف بھی۔ صحافی بھی دھڑا دھڑ تصاویر کھینچ رہے تھے۔ ابھی لوگ اپنے دلوں کو سنبھال بھی نہ پائے تھے کہ حال میں دل کو مدہوش کرنے والی خوبصورت نسوانی آواز گونجنے لگی۔ کوئی لڑکی اپنی مسحور کن آواز میں کوئی گیت گا رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو کھینچ رہا تھا، مگر وہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جس میں وہ گیت گا رہی تھی۔ اس آواز میں ایسی کشش تھی کہ لوگ دیوانوں کی طرح اس آواز کی طرف کھینچے جا رہے تھے۔ اس آواز کے پیچھے چلتے ہوئے لوگ اس پینٹنگ تک پہنچ گئے جس میں گاؤں کے فطری ماحول کی عکاسی کی گئی تھی، مگر اب اس پینٹنگ کا منظر ہیبت ناک تھا۔ پینٹنگ میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائے گئے لوگ خون میں لت پت گرے ہوئے تھے۔ پرندے بھی زخمی حالت میں آسمان سے زمین کی طرف گر رہے تھے۔ یہ خوفناک بدلا ہوا منظر لوگوں کو حیران نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب لوگ جادوئی آواز کے سحر میں مبتلا تھے۔ امارہ اپنی مریضہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے نوشی کے نمبر پر فون کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ کیسی لاپرواہ لڑکی ہے۔ امارہ نے دوبارہ فون ملایا مگر اب بھی یہی صورتحال تھی۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا، 9 بج گئے ہیں، آج تو وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے امبر کی مدد سے آفس کا سامان سمیٹا اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ امبر بھی اس کے ساتھ تھی۔ حسب معمول اس نے پہلے امبر کو ڈراپ کیا، پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر اس نے پھرتی سے اپنے کپڑے چینج کیے، اپنا ہینڈ بیگ لیا اور اپنی والدہ کو بتا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رابعہ اس کے پیچھے پیچھے پورچ تک آ گئیں۔ اتنی دیر سے جا رہی ہو، اب وہاں زیادہ وقت نہ لگانا اور گاڑی آہستہ آہستہ چلانا۔ اوکے مما۔ امارہ نے مسکراتے ہوئے گاڑی ریورس کی اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔
اسے بھی پینٹنگز سے خاصا لگاؤ تھا۔ وہ ہوٹل کی طرف ہی جا رہی تھی۔ وہ ہوٹل کے قریب پہنچی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہوٹل کے آگے لوگوں کا ہجوم تھا۔ 1122 کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں، ایمبولنس گاڑیاں لوگوں میں گھری کھڑی تھیں۔ لوگوں کے ہجوم کو پولیس والوں نے لوہے کی زنجیر سے روکا ہوا تھا۔ کچھ لوگ جو امدادی کارروائیوں میں مدد کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے اندر چلے گئے تھے۔ امارا کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ وہ گاڑی بند کر کے لوگوں کے ہجوم کی طرف بڑھی۔ وہ لوگوں کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ درد میں ڈوبی ہوئی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ میرا بیٹا اندر ہے، پلیز آپ مجھے اندر جانے دیں۔ کوئی اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا۔ اس کا تو بس دل گھبرا رہا تھا جو کسی خطرے کی طرف اشارہ تھا۔ وہ لوگوں کو پیچھے دھکیلتی ہوئی لوہے کی زنجیر کے قریب پہنچ گئی اور انسپیکٹر سے کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ اندر کیا ہوا ہے؟ ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ امارا نے التجا کی، پلیز آپ مجھے اندر جانے دیں۔ انسپیکٹر نے نفی میں سر ہلایا، ہم کسی کو اندر نہیں بھیج سکتے، پولیس کی کارروائی ہو رہی ہے۔ امارا نے اپنا کارڈ دکھایا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ انسپیکٹر نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی اور اسے بمشکل زنجیر میں سے گزار دیا۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا، کوئی کہیں بیٹھا رو رہا تھا اور کوئی کہیں، مگر امارا کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایک پولیس سولجر امارا کے پاس سے گزرا تو امارا نے اسے بلایا، ایکسکیوز می۔ وہ امارا کے قریب آیا، جی فرمائیے، میں اندر جانا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر امارا نے اسے اپنا کارڈ دکھایا۔ سولجر نے وہ کارڈ لے لیا، آپ ادھر ہی رکیں، میں پرمیشن لے کر آتا ہوں۔ امارا اسی جگہ کھڑی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سولجر امارا کے قریب آیا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ امارا اس شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ شخص ہال کے قریب جا کے رک گیا، آپ اندر جائیں، یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، سر چکرایا اور وہ لڑکھڑا کے رہ گئی۔ ہال میں لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی تھیں، دیواروں پر پینٹنگز لگی تھیں مگر فرش لوگوں کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ ہال میں انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کے 4 افراد اور 2 ڈاکٹرز تھے۔ لوگوں کی اموات بہت عجیب طریقے سے ہوئی تھی، کسی کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ناک سے بھی بہہ رہا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی موت دماغ کی رگیں پھٹنے سے ہوئی ہے۔ کسی کی گردن پر 2 دانتوں کے نشانات تھے، جس سے اس کا جسم اس طرح نیلا پڑ گیا تھا جیسے کسی نے اس کا خون چوس لیا ہو اور کوئی جھلسا ہوا تھا۔ امارا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے مگر وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک دم اس کے قدم رک گئے، وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ نوشی خون میں لت پت زمین پر ڈھیر تھی، اس کی بھی موت دماغ کی رگیں پھٹنے سے ہوئی تھی۔ وہ اس لاش کے قریب دوزانوں بیٹھ گئی۔ مجھ سے ایسی بھی کیا ناراضگی کہ اتنی دور چلی گئیں؟ ایک آفیسر امارا کے قریب آیا، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ یہ میری دوست ہے، امارا گلوگیر لہجے میں بولی۔ آپ خود کو سنبھالیں، آپ جیسے لوگ بھی ہمت چھوڑ دیں گے تو کمزور دل لوگوں کو کون سنبھالے گا؟ آپ ان کے گھر والوں کو بھی اطلاع دیں، 50 لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، صورتحال بہت گمبھیر ہے، پولیس کی ضروری کارروائی پوری ہو جائے تو لاشیں ان کے لواحقین کے سپرد کر دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ آفیسر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ مصروف ہو گیا۔ نوشی کی آوازیں ابھی بھی امارا کے ذہن میں گونج رہی تھی کہ کس طرح وہ اسے نمائش میں آنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر نوشی کی لاش کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باقی لاشوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے صرف اپنی دوست کی موت کا غم نہیں تھا، مرنے والے تمام لوگوں کے لیے اس کا دل چور چور تھا۔ جسم اس طرح نڈھال تھا جیسے وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس نے اپنا زمین پر لٹکتا ہوا دوپٹہ اکٹھا کیا تو اس کا دوپٹہ سیاہ راکھ سے بھر گیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو چھوا تو اس کے ہاتھ بھی سیاہ ہو گئے۔ اس نے سراسیمہ نگاہوں سے چاروں اور دیکھا، حال کی کتنی ہی چیزیں سیاہ دھوئیں سے کالی ہو گئی تھی۔ اس نے گروہ کی شکل میں کھڑے ہوئے آفیسر سے بلا تعامل پوچھا، ادھر آگ لگی تھی؟ آفیسر نے فوری جواب دیا، نہیں۔ پھر وہ امارا کے قریب آیا، اس طرح معلوم ہو رہا ہے جیسے سیاہ دھواں کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہوا ہے، جبکہ نہ تو باہر آگ لگی ہے اور نہ ہی اس ہوٹل کے آس پاس، اور نہ ہی الیکٹرک تار جلی ہے۔ کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا جس سے پوچھا جائے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس کیس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آرٹسٹ آئے تھے جن کی پینٹنگ کی نمائش تھی، ان میں سے 1-2 اشخاص نے تو سب کو حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 پینٹنگز کے مناظر چینج ہو گئے ہیں، یہ کام اس قدر صفائی سے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ ایک عاملہ بھی ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ وہ آفیسر امارا کو ان پینٹنگز کے پاس لے گیا۔
امارا نے وہ تینوں پینٹنگز دیکھیں تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تینوں پینٹنگز میں ایک خوفناک پیغام تھا، پروں والی لڑکی، آگ سے اٹھتا سیاہ دھواں اور موت کی سلا دینے والی خوبصورت آواز۔ امارا کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی، مارنے والوں نے ان پینٹنگز کے ذریعے پہلے ہی موت کا اعلان کر دیا تھا۔ آفیسر بوکھلاس آ گیا، کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ قتل کیسے ہوئے؟ میں فی الحال کچھ نہیں بتا سکتی سوائے اس کے کہ یہ سب کالے جادو سے کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ گروپ میں کھڑا ہوا ایک آفیسر تضحیک آمیز انداز میں مسکرایا، ہم یہاں قاتل ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسے ہتھکڑی پہنائی جائے اور آپ کالے جادو کی بات کر رہی ہیں۔ امارا نے باہر کی طرف جاتے ہوئے قدم روک لیا اور پلٹ کر آفیسر کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولی، قتل کرنے والا کوئی انسان نہیں جسے آپ ہتھکڑی پہنا دیں، وہ ایک ہمزاد ہے۔ امارا خوف سے تھر تھراتا ہوا اس فکرے کا تیر ہوا میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس ساری صورتحال میں ٹی وی چینل کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، کیمرہ آن تھا۔ میڈیا کے ذریعے یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی، لوگ خوف زدہ ہو کے من گھڑت کہانیاں گھڑنے لگے۔ حمزاد موت کا سایہ بن کر ہر ایک کے حواس پر سوار ہو گیا۔ ظفر، توقیر اور اس کے دوسرے دوستوں نے بھی یہ ریکارڈنگ دیکھی، ان کی تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ظفر نے امارا سے رابطہ کیا۔ امارا نے موبائل اٹھایا اور تھکے تھکے لہجے میں بولی، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ زرغام نے ان تینوں کے ہمزاد کو اپنے خطرناک مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خوف و ہراس ایک شیطان کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اتنے لوگوں کے قتل کے بعد بھی ان کی طاقتیں بڑھ گئی ہوں گی۔ آپ وشا، فواد اور حوریہ کے گھر والوں کو یہ ہدایت کریں کہ وہ محتاط ہو کے رہیں۔ آپ اور ساحل میرے گھر پر آئیں۔ یہ کہہ کر امارا نے فون بند کر دیا۔ امارا نے صوفے سے پشت لگا لی اور سر کو جھٹکے سے پیچھے کی طرف رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ظفر اور ساحل اس کے گھر آ گئے۔ امارا نے انہیں مہمان خانے میں بٹھایا۔ امارا کی والدہ بھی وہیں آ گئیں۔ وہ بھی اس خوفناک واقعے پر بہت رنجیدہ تھیں، مگر اصل حقائق سے بے خبر تھیں۔ تم امارا سے باتیں کرو، میں ملازمہ کے ہاتھ چائے بھیجتی ہوں، یہ کہہ کر امارا کی والدہ وہاں سے چلی گئیں۔ ساحل نے امارا کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کی دوست کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ امارا کانپتی ہوئی آواز میں بولی، وہ 50 لاشیں ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں، ان کے لواحقین کے بین ابھی بھی میری سماعتوں میں گونج رہے ہیں۔ میں نے آپ دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں زرغام تک پہنچنا ہے۔ ہمارے لیے حمزاد سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، مگر مادی وجود رکھنے والے ایک انسان کو تو ہم قابو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس شخص کو ختم کر دیا تو یہ قتل و غارت بھی ختم ہو جائے گی۔ ساحل کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس خبیث کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ظفر نے فوراً ساحل کو ٹوکا، یہ معاملے جوش سے نہیں ہوش سے ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ ساحل ایک بار پھر تپ کر بولا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور خون آشام درندہ سر عام پھر رہا ہے۔ ایک دفعہ ہی موقع ملا تھا زرغام کے ٹھکانے تک پہنچنے کا، نہ جانے کیسے وہ چند منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان 50 لوگوں کا قتل وشا، فواد اور حوریہ نے کیا ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ امارا نے پریشان کن لہجے میں کہا، ساحل یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تینوں مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں پر پولیس کیس نہیں کرتی۔ مجھے آپ لوگوں سے بس یہی کہنا ہے کہ کچھ بھی تدبیر سوچیں، مگر ہمیں زرغام تک پہنچنا ہے۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کا اگلا نشانہ کون ہوگا۔ ایک اور پریشانی کی بات ہے، ظفر نے جبیں پیمائی کی۔ کیا؟ امارا نے پوچھا۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وینا کے والدین وینا اور عارفین کی شادی کی تاریخ رکھ چکے ہیں، اسی مہینے کی 15 تاریخ۔ او میرے خدایا، آج جمعرات ہے اور اگلے جمعے کو وینا کی شادی ہے۔ ان حالات میں انہیں تاریخ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اس مسئلے کا کوئی حل تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عارفین نے انگلینڈ جانا ہے، شادی جلدی کرنا ان کی مجبوری ہے، ساحل نے کہا۔ امارا بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگی۔ بے شک عارفین شادی کے بغیر انگلینڈ چلا جاتا، وہ لوگ کوئی بھی حل نکالتے، مگر ابھی وینا کے نکاح کا مطلب ہے کہ فواد کو للکارنا۔ ساحل نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ کیا ہم بدروحوں کے خوف سے اپنی زندگی کے معاملات ہی ختم کر دیں؟ امارا نے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ جب تک ہم ان کے شیطانی ہمزاد کو قابو نہیں کر لیتے، ہم لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ ہماری تھوڑی سی غفلت کئی لوگوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ظفر نے امارا کی تائید کی۔ ساحل، امارا ٹھیک کہہ رہی ہے، میں وینا کے گھر والوں سے بات کروں گا کہ فی الحال اس شادی کا ارادہ ترک کر دیں۔ نمائش میں ہونے والے واقعے سے وہ پہلے ہی بہت خوف زدہ ہیں، یقیناً میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
ساحل اور ظفر کچھ دیر کے بعد امارہ کے گھر سے چل پڑے۔ دونوں بے حد پریشان تھے۔ حالات نے سنگین ترین صورتحال اختیار کر لی تھی۔ ظفر نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے گھر ہی چلو، مل کر کچھ سوچتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ ساحل نے ظفر کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، میں باتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، اب کچھ عملی طور پر کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز، آپ سب سے رابطہ کریں، ہمیں مل کر اس مصیبت سے نبرد آزما ہونا ہے، ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، جس سے جو ہوتا ہے وہ کرے۔ ظفر ساحل کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ایک تجویز ہے میرے ذہن میں۔ کیا؟ امارہ کے منہ سے حمزاد کا نام سن کر ہر طرف میڈیا میں سنسنی خیز خبریں پھیل گئی ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ پولیس اور رینجرز تو اسے محض تہمات پرستی سمجھتے ہیں، مگر کچھ ایسے عالم ہوں گے جنہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہوگا۔ کیوں نہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں اور میڈیا کے ذریعے کسی کو مدد کے لیے پکاریں؟ ساحل نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کی بات میں دم ہے، مگر میڈیا والے ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیں گے، ہماری مدد کرنے کے بجائے اس معاملے کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں گے، مرچ مسالے لگا کر سنسنی خیز خبروں کے ذریعے لوگوں کی دلچسپی حاصل کریں گے، ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دیں گے، ہمیں لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ امارہ تو لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، اگر کسی نے ہماری مدد کرنی ہوگی تو وہ خود سامنے آ جائے گا، ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ زرغام کو کیسے ڈھونڈا جائے، کسی طرح انسانوں کا قتل عام روکا جائے۔ انہی باتوں میں ساحل کا گھر آ گیا۔ ظفر نے گاڑی روک دی، ساحل گاڑی سے اتر گیا، اس نے گاڑی کے دروازے پر بازو رکھا۔ کل 10 بجے آپ سب کو بلا لیں۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ ساحل گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ کہاں تھے تم؟ کب سے میں تمہیں فون کر رہی ہوں۔ کیوں، خیریت تھی؟ ساحل نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ راحت اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب تم موبائل ریسیو نہیں کرتے تو طرح طرح کے اوہام میرا سینہ چیرتے ہیں، کتنے لوگ لقمہ اجل ہو گئے ہیں، مجھے تو اس فکر میں نیند نہیں آتی کہ میرا بیٹا خود ان بدروحوں سے مقابلہ کر رہا ہے، خدا نہ کرے کہ میرے بیٹے۔ ساحل نے ماں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ شیطانی مخلوقات کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، قرآن پاک اور نماز پڑھنے والے مومن یا مومنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ آیتیں پڑھ کر مجھ پر پھونک دیا کریں اور اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کریں، یہ بدروحیں آپ کے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ردا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اماں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ خدا کوئی ایسا راستہ دکھائے کہ ہم سب کو ان شیطانی ہمزات سے نجات مل جائے۔ ردا نے کھانا ساحل کے سامنے رکھا اور راحت کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کی دعا اس وقت ساحل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ راحت نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ماں ہوں نا، اسی لیے پریشان ہو جاتی ہوں، نہ جانے کیسی آزمائشیں آ گئی ہیں ہم سب کے لیے۔ یہ کہہ کر راحت وہاں سے اٹھ گئی۔ ساحل اور ردا اسی موضوع پر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ردا سے باتیں کر کے ساحل کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، موسم خوشگوار تھا، نہ ہی سردی تھی اور نہ ہی گرمی، خصوصاً راتیں ٹھنڈی تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ راحت اور ردا اندر کمرے میں اپنے اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ ساحل اپنے کمرے میں لیٹا گہری سوچ میں گم تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عجیب سی بے چینی تھی جو ذہن کو الجھائے جا رہی تھی۔ اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ اسے باہر کھلی ہوا میں قدرے سکون محسوس ہوا۔ اس نے صحن میں چارپائی بچھا لی اور اندر سے تکیہ بھی لے آیا۔ سرہانہ چارپائی پر رکھ کر وہ چت لیٹ گیا۔ آسمان پر ستارے کیسی سیاہ چادر پر چمکتے نگینوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی بے خواب آنکھوں میں وشا کا خوبصورت چہرہ جھلملانے لگا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے خیال نے ساحل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی۔ ایک خوبصورت خیال نے ساحل کے دل کے دھڑکنوں میں ہلچل سی مچا دی۔ جب وشا ان کے گھر آئی تھی، باتوں ہی باتوں میں اسے علم ہوا کہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے۔ اس نے ضد کی کہ ردا اسے گاجر کا حلوہ بنانا سکھائے۔ ردا نے مجھ سے حلوے کا سامان منگوایا۔ میں سامان لے تو آیا، مگر من ہی من میں ہنس رہا تھا کہ جس لڑکی نے کبھی چولہا نہیں جلایا وہ حلوہ کیسے بنائے گی۔ امی نے گاجریں کش کر دیں۔ ردا اور وشا کچن میں چلی گئیں حلوہ بنانے کے لیے۔ ردا نے کڑھائی چولہے پر رکھی اور اس میں گھی ڈال دیا۔ گھی کڑکڑانے کے بعد اس میں کش کی ہوئی گاجریں ڈال دیں اور وشا کو چمچ دے کر چولہے کے پاس کھڑا کر دیا۔ میں بھی ان دونوں کی کارستانیاں دیکھنے کے لیے کچن میں ہی آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی حلوہ بنانا سیکھ لوں۔
میں وشا کے قریب کھڑا ہوا تھا جو حلوے میں چمچ بھی پین کی طرح چلا رہی تھی۔ ردا کسی کام سے باہر چلی گئی تھی۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تم حلوہ بنا رہی ہو یا کڑاہی میں نقش و نگار بنا رہی ہو؟ وشا نروس ہو کے چمچ ٹھیک طرح سے چلانے لگی تو اس کا ہاتھ کڑاہی سے لگ گیا۔ وشا چیخ کر پیچھے ہٹی تو مجھ سے جا لگی۔ میں نے چولہا بند کیا اور جلدی سے ٹیوب لے آیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور زخم پر ٹیوب لگانے لگا۔ میں اس سے تلخ روئی سے بولنے لگا، کیا ضرورت تھی چولہے کا کام کرنے کی جبکہ تم نے گھر میں کبھی یہ کام کیا ہی نہیں؟ وشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ معمولی زخم سے بھی وہ چھوٹی سی بچی کی طرح رونے لگی تھی۔ میں اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا اور وہ بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر اس طرح مسکرانے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ ایسا زخم تو بار بار لگے۔ ڈریسنگ پوری ہوئی تو وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ راحت کی آواز سے ساحل اپنے خیال سے چونک گیا۔ ساحل بیٹا، باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ ساحل نے اونچی آواز سے کہا، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا۔ اندر گھٹن ہو رہی تھی، باہر کافی سکون ہے۔ تھوڑی دیر بعد آ جانا، راحت نے کہا۔ ساحل نے پھر سے ستاروں پر نظر ٹکا دی۔ اس کی آنکھوں میں دلکش رنگ سے چمک آئے۔ اس نے ستاروں سے نظر ہٹا لی تو ایک خوبصورت تتلی اس کے قریب قریب اڑ رہی تھی۔ تتلی کے دیدہ زیب رنگوں پر تو نظریں جمانے کو دل چاہ رہا تھا، مگر من میں خوف کی ایک ٹیس بھی اٹھ رہی تھی۔ دھڑکنیں کسی انجانے سے خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ تتلی اڑتے اڑتے انار کے درخت پر بیٹھ گئی۔ ساحل کچھ دیر خاموشی سے تتلی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہر تتلی وشا تو نہیں ہو سکتی۔ میں وشا ہی ہوں۔ ساحل کو اپنے عقب سے آواز آئی۔ وہ خوف کے جھٹکے سے پیچھے پلٹا، مگر جوں ہی اس نے وشا کو دیکھا اس کا خوف ہوا ہو گیا۔ وشا انار کے درخت کی شاخ کو تھامے اس کے قریب کھڑی تھی۔ جو خیال ساحل دیکھ رہا تھا، وشا جیسے اس خیال سے نکل کر باہر آ گئی تھی، کیونکہ اس نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت، آنکھوں میں وہی وفا کی چمک تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، پہلے تو میرے معمولی سے زخم سے تڑپ اٹھتے تھے اور اب مجھے اس طرح میرے حال میں چھوڑ دیا ہے۔ تم ہی تو میرے پرسانے حال تھے، مگر تم نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ ساحل اس کی طرف کھنچتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ ساحل نے اس کی بھیگی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تم اذیت کی بات کر رہی ہو؟ تم تو خوبصورت بلا ہو جو لوگوں کو اپنے رنگوں میں محو کر کے انہیں سرخ خون میں نہلا دیتی ہو۔ وشا نے ایک ساتھ میں ہی ساحل کے شانے پر سر رکھ دیا۔ تمہارے پاس اس وقت وہی وشا ہے جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے ہمزاد سے کچھ دیر کے لیے یہ روپ چرایا ہے، صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے۔ ساحل جذبات سے سلگتی کسی موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے وشا کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے پیچھے کیا۔ وشا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ساحل نے خود کو اور وشا کو اسی مقام پر محسوس کیا جب ان دونوں کے دل ایک ہی جذبے کے لیے دھڑکتے تھے۔ ساحل نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا، کیسا سوال؟ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا کمی تھی میرے اندر؟ کیا تم میری وفا کی حدت سے واقف نہیں تھے؟ ساحل نے وشا کے آنسو پونچھے۔ اگر تم وہی وشا بن کر مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو تو میں بھی وہی ساحل ہوں۔ کمی تم میں نہیں تھی، مجھ میں تھی۔ میں تمہیں تمہارے ملازموں کے کوارٹرز جیسی جگہ پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں معاشی طور پر اس قدر بدحال تھا کہ وہ آسائشیں تمہیں نہیں دے سکتا تھا جس کی تم عادی تھی۔ ایسی محبت کیا جو اپنے محبوب کو مشکل میں ڈال دے؟ تم تو سردی کی وہ دھوپ تھی جو جس کے آنگن میں بھی اترتی ہر طرف تسکین بھر دیتی۔ غریب تو اپنے جذبات امیروں سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے تاکہ کوئی اس کی ہنسی نہ اڑا دے۔ وشا نے ساحل کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ میرے ساتھ، میں جس دنیا میں رہتی ہوں وہاں رشتے دولت کی ڈور سے نہیں بنتے، وہاں احساسات کے رنگ ہیں، وفاؤں کی خوشبو ہے، ادھر کی فضا محبت کے گیتوں سے مہکتی ہے۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اندر راحت کو اچانک خیال آیا کہ اس نے مولوی صاحب سے ساحل کے لیے تعویذ بنوایا تھا۔ وہ تعویذ اسے ساحل کو پہنا دینا چاہیے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی، اس نے الماری سے تعویذ نکالا اور باہر صحن میں آ گئی۔ ساحل جیسے اس ساحرہ کی باتوں کے طلسم میں گم تھا۔ راحت نے دیکھا کہ ساحل انار کے درخت کے قریب کھڑا ہے۔ وہ تعویذ لے کر اس کی طرف بڑھی۔ وشا ساحل کے اور قریب ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ ساحل کی گردن کے قریب کیا تو اس کی نظر راحت کے ہاتھ میں تھامے ہوئے تعویذ پر پڑی۔ وہ ایک ساتھ میں ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ساحل، راحت نے اسے پکارا مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ راحت اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں تعویذ پہنا دیا۔
ساحل نے جھرجھری سی لی اور گھبراہٹ سے انار کے درخت کے آس پاس دیکھنے لگا۔ وشا کہاں گئی؟ راحت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کس چڑیل کا نام لے رہا ہے؟ چل اندر چل۔ اس نے ساحل کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم چلتی ہوئی اسے اندر لے گئی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ اگلے روز 10 بجے ظفر نے اپنے سارے دوستوں کو اپنے گھر بلایا۔ ساحل کے نہ پہنچنے پر اسے تشویش ہوئی۔ اس نے ساحل کے گھر فون کیا۔ ہیلو، راحت نے فون سنا۔ میں ظفر بول رہا ہوں، ساحل کو میں نے اپنے گھر بلایا تھا، کہاں ہے وہ؟ بھائی کی آواز سن کر راحت رونے لگی۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، راحت نے گلوگیر لہجے میں جواب دیا۔